السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، کافی لمبی مدت کے بعد ویڈیو کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ پھر کبھی بند نہ ہو اور آپ حضرات اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرات گرامی، ریاض الصالحین کا یہ سیریز ہے اور اس سیریز میں ریاض الصالحین کا چیپٹر سچائی کا، ٹروتھ کا، راستگی کا، صدق کا چل رہا ہے، اور اس کتاب کی 59 نمبر حدیث اور باب الصدق کی 5ویں حدیث میرے سامنے ہے۔ لمبی حدیث ہے، ایک قصہ ہے، سمجھیے ایک واقعہ ہے جس میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اس لیے صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء کا تذکرہ ہے، انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا تذکرہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وحی کے ذریعے اس کو بتایا گیا تھا، یہ واقعہ آپ کو شیئر کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم فقال لقومی، کہ پچھلے انبیاء میں سے اللہ کی کہ درود و سلام نازل ہوں سارے انبیاء پر، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، تو پچھلے انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا، غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے نکلتے وقت یہ کہا اپنی قوم سے کہ لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها، وہ شخص میرے ساتھ غزوہ کے لیے نہیں نکلے گا جو شادی کی تیاری میں ہو، اب تک شادی نہیں کر سکا ہو۔ ولا احد بنا بیوتا لم يرفع سقوفها، اور نہ ہی وہ شخص جائے گا جو اپنا گھر بنانا شروع کیا ہو، ابھی تک چھت اس نے نہیں ڈالی ہو۔ ولا احد اشترى غنما او خلیفات وهو ينتظر اولادها، اور نہ ہی بکریوں کا ریوڑ جس نے خریدا ہو، بکریاں خریدی ہوں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور ان کے بچہ جننے کا انتظار کر رہا ہو۔ تو یہ ان ساری کیفیتوں میں آدمی اطمینان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ غزوہ میں شریک نہیں ہو پائے گا، اس لیے اس نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو منع کر دیا کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ فغزا، اور پھر غزوہ کے لیے نکل پڑے۔ فدنا من القریہ، تو جس بستی پر میں جانا تھا اس بستی کے قریب پہنچے، صلاۃ العصر او قریبا من ذلک، عصر کے قریب، عصر کی نماز کے وقت یا اس سے کچھ قریب۔ فقال للشمس، تو اس نبی نے سورج کو مخاطب ہو کر کہا کہ انک مأمورۃ وانا مأمور، تمہیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم طلوع سے لے کر غروب تک چلتے رہو، اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں غزوہ کے لیے نکلوں۔ اللہم احبسها علینا، دعا کی کہ اللہ سورج کو ہمارے اوپر روک دے تاکہ ہم دن کی روشنی میں غزوہ کر سکیں، لڑائی کر سکیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، فلاں پیر نے یا فلاں ولی نے کی وجہ سے سورج رک گیا، چاند رک گیا، سورج جب تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی سورج نہیں نکلا، یا جب تک نماز نہیں پڑھی سورج غروب نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نبی کو دعا کرنا پڑ رہا ہے، اللہم احبسها علینا، سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ تو سورج اللہ کا محکوم ہے، اللہ سے دعا کر کے ہی سورج کو کے نظام کو اور چاند کے نظام کو یا دنیا کے نظام کو کچھ اس میں تبدیلی لانا اگر چاہتا ہے انسان، تو اللہ کی دعا سے، اللہ کے سے دعا کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تب اس نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ انسان کے اپنے چاہنے سے نہیں کہ فلاں ولی صاحب نے مچھلی بھوننا چاہا تو سورج قریب آ گیا، یا اتنا اوپر ان کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا کہ انہوں نے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لی۔ انا للہ و انا، یہ سب کہاوتیں ہیں، قصے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہاں سچائی ہے کہ نبی نے دعا کی کہ اللہ سورج کو کچھ دیر کے لیے روک دے تاکہ ہم غزوہ کر سکیں۔ فحبست، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا قبول فرمائی اور اس کو روک دیا گیا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو
فتح کرا دیا اس نبی کے ہاتھ سے. فجمع الغنائم، اب باری آئی فتح کے بعد غنیمتوں کو جمع کرنے کی. فجاءت یعنی النار لتأکلها فلم تطعمها، تو اس وقت غنیمتیں چونکہ حلال نہیں تھیں ان امتوں کے لیے، تو غنیمتوں کو جمع کر دیا جاتا تھا اور پھر ایک آگ آتی تھی ان سب کو جلا ڈالتی تھی. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ غنیمتیں جمع کی گئیں اور پھر اس کے بعد آگ آئی تاکہ اس کو کھائے، لیکن آگ نے کھایا نہیں، یعنی اس کو جلایا نہیں. فقال ان فیکم غلولا، تو نبی بھاپ گئے. نبی نے کہا کہ ضرور کہیں خیانت ہوئی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں خیانت ہوئی ہے. فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، لہذا ہر قبیلے کا سردار مجھ سے بیعت کرے. فلزقت ید رجل بیدی، تو ایک قبیلے کے ایک سردار کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا. فقال فیکم الغلول، تمہارے قبیلے میں ہی کہیں نہ کہیں خیانت ہے. فلتبایعنی قبیلتک، تمہارا سارا قبیلہ، تمہارے قبیلے کا ہر ممبر جو شریک ہوا اس غزوے میں وہ مجھ سے بیعت کرے. فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدی، تو 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گئے. فقال فیکم الغلول، تم ہی لوگ خائن ہو، تم ہی لوگوں نے خیانت کی ہے. فجاءوا برأس مثل رأس بقرۃ من الذهب، تو وہ سونے کا ایک سر جو گائے کے سر کے برابر تھا. اللہ اکبر، اتنی بڑی خیانت کی تھی انہوں نے، وہ لے کر آئے. فوضعها، اس کو رکھ دیا گیا اس میں، اس غنیمت کے مال میں. فجاءت النار فاکلتها، اس کے بعد آگ نے ان سب کو کھا لیا، جلا دیا. فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے، ہم سے قبل، یعنی امت محمدیہ سے قبل کسی کے لیے، کسی امت کے لیے کبھی غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا. ثم احل اللہ لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھا، ہماری عاجزی کو دیکھا، تو اس بنیاد پر ہمارے لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا. تو سچائی کے باب میں، صدق کے باب میں اس حدیث کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ غزوہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دنیا کے جھمیلوں سے بری ہوں، دنیا کے جھمیلوں سے، تام جھام سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں. اس لیے نبی نے ان ساری قسم کے لوگوں کو جو شادی کرنا چاہ رہے ہوں، شادی نہیں کیا ہو، یا جو گھر بنا رہے ہوں ابھی گھر مکمل نہ کیے ہوں، یا جانور پالنے والے لوگ ہوں اور جانوروں کی بچہ جننے کے منتظر ہوں، تو ایسے لوگوں کو کہا کہ نہیں، ایسے لوگ شریک نہیں ہوں. اسی طرح سے سچائی کے ساتھ قبیلے کے سرداروں نے بیعت کی، پتہ چل گیا کہ ہاں یہاں خیانت ہوئی ہے اور یہ خائن لوگ ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا. اور اسی طرح سے ایک مسئلہ جو اہم اس امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، یہ پتہ چلا کہ غنیمتیں صرف امت محمدیہ کے لیے حلال ہیں، باقی اس سے پہلے کی کسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کو حلال نہیں قرار دیا تھا. غنیمت اسی مال کو کہتے ہیں جس میں مسلمان لشکر جا کر کہیں حملہ کرے غیر مسلم بستی پر یا ملک پر یا علاقے پر، اور حملہ کی بھی شرائط ہیں، ایسے ہی حملہ نہیں کر دینا ہے، پہلے ان کو دین کی دعوت دینا ہے، اور دین کی دعوت وہ قبول نہ کریں تو ان سے یہ بات کرنا ہے کہ وہ ماتحت بن کر رہیں اور اس کا جزیہ دیں، ٹیکس دیں. اور پھر تیسری شکل آتی ہے لڑائی کی، جہاد کی. جب جہاد کر لیں اور فتح ہو جائے، اس کے بعد جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور اگر لڑائی کی نوبت نہ آئے، وہ ایسے ہی سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، تو ایسا مال مال فے کہلاتا ہے. یہ ایک اصطلاح کی بات تھی، ٹرم کی بات تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیے. دین کی معلومات خود بھی حاصل کیجیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے. اس نیک کام میں شریک ہوئیے اور دعاؤں میں شریک رکھیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.